بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ اصحاب یمین کے گروہ سے ہوگا، کہ کلام کی ان آیات میں اصحاب یمین کا ذکر آیا ہے۔ اصحاب یمین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ دیا جائے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بھی ہوگا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ان کی عادتوں پر، جو نیک عادتیں ہیں، ان پر ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک نظریہ بڑا عام ہے، ایک شخص اگر نماز بھی نہیں پڑھتا، حرام حلال کی تمیز بھی نہیں کرتا، آپ اگر اس کو سمجھائیں کہ برے راستے پہ چل رہا ہے، باز آ جا، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، وہ بڑا فضل آ رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ بڑا فضل والا ہے، لیکن منکرات فضل نہیں ہوتا، متکبرات اس کا فضل نہیں ہوتا، جس میں عاجزی ہے ہی نہیں، جو جھکتا نہیں، وہ اس فضل سے محروم رہتا ہے۔ فضل عاجزی والوں پر ہوتا ہے۔ ابھی یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص کے لیے حکم ہوگا، اللہ فرمائے گا دوزخ میں چلا جا، دوڑ لگا دے، بہت دوڑے گا، اللہ فرمائے گا فرشتوں کو اس کو لاؤ واپس، فرشتے پکڑ کے واپس لیں گے۔ اتنی تیزی سے تو جہنم کی طرف جا رہا ہے، پورا زور لگا دیا، تو نے دوڑ لگا دی، کس لیے؟ وہ کرے گا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی، تیرے حکموں کی پرواہ نہیں کی، اس کا نتیجہ آج مجھے جہنم کا حکم ہو گیا ہے۔ میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ آج تو تیرا حکم میں دل سے مان لوں، یہ جو تیرا حکم ہے جہنم میں چلا جا، تو آج میں نے دل سے تیرا حکم ماننا ہے کہ میں جلدی جلدی تعمیل کر لوں اپنے مولا کے حکم کی۔ اللہ فرمائے گا نہیں، آپ تو جنت میں جانا، یہ جو تیری فرما برداری کا جذبہ تیرے اندر پیدا ہو گیا، اس کی وجہ سے تو جنت میں چلا۔ تو فضل کس پہ ہوا؟ اب فضل ہوا ہے نا، اب فضل ہوا ہے، تو یہ فضل کس پر ہوتا ہے؟ عاجزی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے جذبے پر ہوتا ہے۔ تو یہ اصحاب یمین جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا ہوگا، ان کو اصحاب یمین کہتے ہیں۔ فسلام اللہ کا من اصحاب الیمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسے کہا جائے گا کہ تیرے لیے سلام ہو، سلامتی ہو، یہ اس کا استقبال ہو رہا ہے، جب وہ جنت کی طرف جائے گا تو وہ یہ اس کا استقبال ہو رہا ہے کہ تیرے لیے، تجھے سلام ہو اصحاب یمین کی طرف سے، نیکوکاروں کی طرف سے، اصحاب یمین کی طرف سے، تو تیرے لیے سلامتی ہو، یہ استقبالاً اس کے لیے کہا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اگر وہ مرنے والا
جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ من المکذبین الضالین، گمراہوں میں سے ہوگا۔ فنزل من حمیم، تو اس کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی، جسے ہم میزبانی کہتے ہیں۔ ایک مہمان ہوتا ہے، جب وہ آتا ہے تو گھر والا اسے میزبان کہتے ہیں، تو وہ اس کی میزبانی کرتا ہے، اس کے لیے اپنی ہمت کے مطابق کھانا وغیرہ پیش کرتا ہے۔ تو یہ جو دوزخ کا مہمان بنے گا، اس کی میزبانی اللہ فرما رہا ہے کہ کھولتا ہوا پانی ہوگا سزا کے طور پر۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور داخل ہونا پڑے گا اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یہ جو منکر ہوگا، جو جھٹلانے والا ہوگا، جو گمراہ ہوگا، یہ اس کا انجام ہے۔ ان ھذا لَھُوَ الْحَقُّ الْیقین، یہ جو بیان ہوا ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں یقیناً حق ہے۔ یہ جو کچھ بیان ہوا ہے یقیناً حق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مقدس کلام میں جو کچھ بیان کر دیا ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں، حق ہے، جو فرما دیا ہے وہی ہوگا، جو فرما دیا ہے وہی ہوگا۔ اور یہ جو حق الیقین ہے، یعنی مومن جو ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا دل اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب بھی حق اس کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو اس کو پورا یقین۔ یہ یقین کی کئی قسمیں بیان کی گئی ہیں، 2-3 قسمیں۔ ایک ہوتا ہے عین الیقین، کہ بندہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حق الیقین، یعنی جب وہ کسی چیز میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کی کسی کو بخار چڑھے تو پتہ لگتا ہے بخار کیا ہوتا ہے، وہ حق الیقین ہو گیا، دیکھنے سے عین الیقین ہو گیا۔ تو جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ صاحب یقین بھی ہوتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایمان میں خالص ہے، مخلص ہے، اس کو اللہ پاک یقین کی نعمت بھی عطا فرما دیتا ہے، اور یقین ہی اصل چیز ہے۔ اطمینان کا باعث یقین ہی جب تک شک رہتا ہے اس وقت تک بندہ مطمئن نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یقین کی بات فرماتے ہیں، اپنے یقین کی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب حشر کو دیکھوں گا، تمام چیزیں میرے سامنے ہوں گی جو میں نے پڑھی ہیں، جو میں نے اپنے آقا سے سنی ہیں، اور جب میرے ہر چیز سامنے ہوگی تو میرے یقین میں ایک رتی برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں جو اس وقت یقین حاصل ہوگا وہ آج ہی مجھے نصیب ہے، ہر بات پر میرا یقین۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ پاک نے فسبح باسم ربک، پاکی بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی، العظیم جو بہت عظمت والا ہے، جو بڑا عظمت والا ہے، اس کی پاکی بیان کیجئے۔ جب یہ الفاظ نازل ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو اپنے رکوعوں میں لے لو۔ تو اس وقت جاری ہو گیا، جب رکوع بندہ جاتا ہے تو پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم۔ یہ ہے وہ تسبیح جو رکوع میں نبی کریم علیہ السلام نے رکھ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے پورا کرنے کے لیے۔ سبحان
رب سبحان رب کا اور پھر ارشاد فرمایا جب سورت اعلیٰ نازل ہوئی تو اس میں اسم عظیم کا ذکر ہے، اس میں اعلیٰ کا ذکر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے سجدوں میں رکھ لو، تو اس وقت بندہ پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع میں پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم، تو پاک ہے اے میری عظمت والے رب۔ ہاں جی، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا بلند و بالا رب۔ تو یہ رکوع اور سجدے میں رکوا دی ہے، اور اس میں بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے ان الفاظ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل سے یہ الفاظ پڑھنے کی اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار بھی اپنے فضل سے اپنے نیک بندوں میں فرمائے، بروں سے دنیا میں بھی ہمیں بچا کے رکھے اور آخرت میں بھی ہماری سنگت نیکوں کے ساتھ ہو۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ سورۃ واقعہ مکمل۔